بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فاطر کا خلاصہ اور تعارف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو سورہ فاطر جو ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 45 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ اس صورت کا نام فاطر اس کے پہلی آیت کے اندر موجود ہے، لفظ فاطر سے لیا گیا ہے۔ فاطر کا ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے، اور اس سورت کو دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اس کے اہم مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی جو یہ ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ آنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، تو اس لیے شیطان کی بات بھی نہیں ماننی، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی ہلاک خیزی اور جھوٹے معبودوں کی جو بے بسی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے پہاڑ اور مختلف رنگوں کے جانور جو ہے وہ پیدا کیے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر بھی سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے اور سرخ رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہیں، انسانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان قدرت کی دلائل میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس دنیا کے اندر جو میں نے انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا ہے تو اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ تیسری بات ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اس سے کہ جو ذات اس کائنات کو وجود میں لائی ہے اس کے لیے اس کو ختم کرنا، اس کائنات کو ختم کرنا، دنیا کو ختم کرنا اور اسے نئے سرے سے بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو کہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ جب عالم ختم ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ کیسے وجود میں لایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابتداً اس کو پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی اس کو اسی طرح پیدا کر سکتا ہے اور اسی طرح بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی عظمت اور صداقت کو مانتے ہیں اور قرآن کی خدمت کرتے ہیں تو ان لوگوں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور خوشخبریاں دی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، اور صورت کے آخر میں شرک کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کیا، تو ان لوگوں کا عبرتناک انجام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔